عاشق چھ آہار نعمت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا. صوفیاء کرام نے ہمیشہ بلا تفریق مذہب و ملت، خدمت خلق اور آپسی بھائی چارے کا درس دیا ہے. صوفیاء کرام کی انہی تعلیمات کو عام کرنا اور حب وطن اور آپسی بھائی چارے کے جذبے کو بیدار کرنا اور ان کے حقوق کی حصولیابی کے لیے جد و جہد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. مہرولی دلی میں واقع حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہر مذہب کے لوگ حاضری دے کر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے سے زائرین کی کثیر تعداد اس درگاہ کی زیارت کے لیے حاضری دیتی ہیں. صوفیاء کا ایک سلسلہ جو بغداد میں قائم تھا. اس سلسلے کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم مراغہ میں حاصل کی اور پھر اصفہان چلے گئے، جہاں سے وہ حلب پہنچے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی. ہندوستان میں انہوں نے اپنے بہت سارے مرید بھیجے تھے. شیخ نور الدین مبارک غزنوی، شیخ ضیاء الدین رومی، قاضی حمید الدین ناغوری وغیرہ ان کے مشہور خلفاء تھے. انہی میں حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمۃ اللہ کی درگاہ پر لوگوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے. میں پہلے سے بھی کافی دنوں سے آ رہا ہوں میں یہاں، لیکن جو آج میں نے یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں پہ اتنا رش دیکھا، جو لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی منت پاتے ہیں اور ان کو بہت سکون اچھا لگتا ہے. اور 24 گھنٹے بابا کا لنگر چلتا ہے یہاں پہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی اے میرے مرشد من وچ لائی ہوں. تزکیہ نفس ایک قرآنی اصطلاح ہے. اسلامی شریعت کی اصطلاح میں تزکیے کا مطلب ہے اپنے نفس کو ان ممنوع، معیوب اور مکروہ امور سے پاک و صاف رکھنا جنہیں قرآن و سنت میں ممنوع، معیوب اور مکروہ کہا گیا ہے. گویا نفس کو گناہ اور عیبدار کاموں کی آلودگی سے پاک و صاف کر لینا اور اسے قرآن و سنت کی روشنی میں محمود و محبوب اور خوبصورت خیالات و امور سے آراستہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جن اہم امور کے لیے بھیجا ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے. حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان دین نے اسی پیغام کو عام کیا اور محبت اور امن و آشتی کا درس دیا. ہمیں ہو گئے قریب 18-20 سال سے، شادی ہوئی تب سے ہم لوگ آ ہی رہے ہیں یہاں پر. کیا پایا آپ نے یہاں پر جو جس نیت سے آتا وہ اسے ملتا ہے. دنیا مانگو دنیا، آخرت مانگو آخرت، جو ملا جو دین اور دنیا دونوں میں مدد ملتی ہے ہم لوگ کو. تو یہ ایک فیصلہ ہر چیز میں ہم لوگ یہیں آ کے کرتے ہیں، ہر چیز سے رہنمائی ملتی ہے. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.
تصوف نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تکثیریت کے ساتھ جینے کے اصولوں پر عمل کیا جائے، اور اس کے ماننے والوں نے انہی اصولوں پر عمل کیا ہے۔ ہندوستان کے پس منظر میں تصوف نے تمام مذاہب کے احترام پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں صوفیوں نے ماضی میں جتنے بھی سلاسل قائم کیے ہیں، ان میں ایک بات سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور وہ ہے تمام عقائد کے درمیان اسلام کا نظریہ عام۔ علماء کا کہنا ہے کہ تصوف مسلمانوں سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ اختلافات کو بھلا کر ایک ہو، اسلام کے امن کے پیغام پر عمل کریں اور ساری دنیا میں اسے عام کریں۔ الہام ہے جامہ تیرا۔ صوفی تحریک کی مقبولیت کو ہندوستان کی مذہبی رواداری کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے صوفیاء کرام نے انسانیت کا جو درس اور پیغام دیا ہے، اسے ایک تحریک کے ذریعے مضبوط انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ صوفی اقدار کی جڑیں جتنی گہری اور مضبوط ہوں گی، ملک اور دنیا کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمۃ اللہ کی درگاہ سے یہی پیغام آج بھی عام ہو رہا ہے۔ صوفی سنتوں کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہو، ان کو کسی مذہب یا قوم سے مطلب نہیں ہے، انسانیت سے مطلب ہے۔ جو بھی آتا ہے ان کے پاس دعا کے لیے، وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس قوم کا آیا ہے، کون ہے، کیا ہے، وہ سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایک خواب سناواں پر نور فضاواں۔ پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا، تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے قرۂ ارض پر موجود ہیں، یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ انہی برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت ہندوستان کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا، بلکہ ان کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہمی بقا کا وجود ہوا، جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ یہ صوفیت ہی ہے جس نے یہاں بسنے والے ہر مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ہم نوالا بنایا۔ رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمۃ اللہ جیسے اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے پورے جہاں میں ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفاں کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جد و جہد کی۔ آقا دا ویڑا پلکاں دی بھاری، دل کرے گزارا اوتھے عمر میں ساری۔ بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔ میانی زندگی ہند انداز چھو جدا آسان، میون کعبہ چھ پوشید میانن سجدن۔ رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، ایک خواب سناواں،
ख्वाब सुनाऊं